السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اعتکاف کی بیان میں ہے کہ اعتکاف کیسے کریں گے، کب کریں گے اور اس کی ترتیب کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے اور اس کی ضروری مسائل اس کے بیان میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف کیا ہے، اعتکاف کیسے کہتے ہیں؟ تو اعتکاف کسی مرد کا ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس کا امام اور مؤذن مقرر ہو، اس میں باجماعت نماز 5 وقتہ پڑھی جاتی ہو، اور عورت کا اپنے گھر میں مسجد کی جگہ میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو اعتکاف کی ویسے 3 صورتیں ہیں، لیکن ہم یہاں اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، وہ سنت اعتکاف، اس کے بارے میں ہم یہاں بیان کریں گے۔ وہ سنت اعتکاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ التزام کے ساتھ یہ اعتکاف مسنون کیا ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ تو ایک اعتکاف نفلی، 1 دن کا اعتکاف ہو، اس میں سے جو انسان کرے تو 3 خندق جہنم سے دوری کا سبب بن جاتی ہے، اور 1 خندق آسمان سے زمین کی مسافت اتنی ہے، یعنی انسان ایک نفلی ایک اعتکاف سے جو 1 دن کرتا ہے، ان میں سے انسان جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے۔ تو سنت اعتکاف سے انسان تو بہت زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح نفلی اعتکاف جو مغرب سے لے کر عشاء تک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اس طرح اعتکاف کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن ہم وہ بیان نہیں کریں گے، ہم اعتکاف کی ضروری مسائل کو بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی مسجد ان کی گھریں ہیں، تو ان کی گھر ان کے لیے مسجد ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے۔ اس طرح اس کے لیے ضروری مسائل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے شرط ہے، یعنی مثلا نیت کرنا اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اگر نیت نہ ہو ویسے مسجد میں جانا، یہ اعتکاف کی دلیل نہیں بن جاتی، یہ ایسے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس طرح مسجد میں اعتکاف کرنا ہوگا، یعنی اگر مسجد نہ ہو یا مسجد ہو لیکن اس میں باجماعت نماز ادا نہ کرتی ہو، تو پھر اس سے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس طرح معتکف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان جو روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اعتکاف کرنا، یعنی جو سنت ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ نفلی اعتکاف اس کا ہو جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف اس کا نہیں ہوتا، اس لیے اس سے چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کرے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح معتکف کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ میں اعتکاف کرتا ہوں تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس کے لیے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا شرط ہے، بیوقوف اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اس طرح جنابت یعنی احتلام سے، اور اس طرح عورت کا حیض اور نفاس سے یا اپنی ماہواری سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اگر ان مسائل میں سے ہو تو پھر اعتکاف کرنا صحیح نہیں۔ مثلا عورت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے تو اس کے لیے تو بالکل جائز نہیں۔ اگر مرد کے ہاں احتلام ہو جائے تو پھر اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، فوراً وہ نکلنا مسجد سے اور غسل کریں گے۔ اس طرح معتکف کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یعنی 18 سال کی عمر سے زیادہ ہو، تو یہ اچھی بات ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اس طرح آپس میں ہنسی مذاق بھی نہیں کریں۔ مسجد میں نہ سواک وغیرہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے، اخبار یعنی ڈائجسٹو موبائل کے استعمال سے اس کو چاہیے کہ پرہیز کرے، اور اس طرح ریڈیو وغیرہ اس طرح مسجد میں نہ لائے، مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے، بلکہ پابندی سے اپنے روزے رکھے، اپنی عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے۔ اس کو چاہیے کہ اس طرح مسجد کے یعنی ماحول کا احتیاط اور خیال رکھے۔ اس طرح مسجد کے ضروری مسائل سے، اعتکاف کے ضروری مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ پیشاب بہانے کے لیے جو نکلیں تو اطمینان سے، یعنی تھوڑی سی وقت کے لیے نکلیں، ویسے بغیر ضرورت کے مسجد سے نہ نکلے۔ اس طرح غسل جنابت کے لیے نکلنا بالکل جائز ہے۔ اس طرح وضو کے لیے نکلیں یا کوئی کھانے کے لیے اس کے کوئی ہو جو گھر میں جاتا ہو، یعنی گھر سے کھانا اس کے لیے لائے تو بھی گھر یعنی جا سکتا ہے کھانا لانے کے لیے۔ لیکن آج کل تو یہ مسئلہ نہیں ہے،
کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، پڑوسی میں کوئی موجود ہوتا ہے، وہ کھانا لا سکتا ہے۔ اس طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی معتکف کو احتلام ہو جائے تو پھر اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے، ویسے غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر دوران اعتکاف روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مسائل کو سیکھیں اور اچھی طرح سے سیکھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہمارا اعتکاف باعث اجر و ثواب ہوگا۔ والسلام۔